سب سے پہلے تو تیاری پہ دیکھیے کہ ٹیکنالوجی اور مین پاور دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ایئر فورس کی، وہ جو اس کی افیکٹونیس کو بڑھاتی ہے یہ کم کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی وائز 2019 میں پی ایف نے پوری دنیا کو پروو کر دیا تھا کہ وی آر مچ اہیڈ آف دی انڈینس، ٹھیک ہے جی۔ ان 2-3 سالوں میں پاکستان ایئر فورس نے اور بھی زیادہ ترقی کی ہے جہاں تک کہ ٹیکنالوجی کا دار و مدار ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ایف کی مین پاور ہے وہ اس قوم کے سب سے بہترین بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان کو پی ایف میں انتہائی محنت مشقت میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کندن بن کے نکلتے ہیں ٹریننگ کے ذریعے۔ تو ٹیکنالوجی، اور ہمیں یہ احساس ہے پی ایف کو کہ جب پوری قوم ہمارے پر اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے، اتنے مہنگے مہنگے جہاز لے کے دے رہی ہے، تو پی ایف کا فرض ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ تو وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو مین پاور ہے یہ ساری دنیا مانتی ہے، یہ وہی مین پاور ہے جس نے اسرائیل کے جہاز شوٹ کیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ابھی بھی امریکنز کے ساتھ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور ممالک کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ سب کے سب ہمیں جو نا اکنالج کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ٹیکنالوجی مین پاور پی ایف کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اٹ از ون آف دی بیسٹ، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی ایف از ہیڈ آف دی انڈینس، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات جو ہے ان کی جو موٹیویشن ہے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے پوری قوم کا۔ جو انڈیا اگر کسی بھی چیز میں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ موٹیویشن ہے، جو جذبہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو پی ایف کی مین پاور ہے اس کے جذبے کی میں آپ کو عکاسی کرتا ہوں کہ جو ہی کوئی چھوٹا سا اعلان ہوتا ہے تو پوری مین پاور جو ہے جو کام 6 گھنٹے میں کرتی ہے وہ 1 گھنٹے میں کرنا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے ہماری تیاری۔ جو پی ایف ویٹرنز ہیں ہم لوگ وہیں پہ سرو کر کے آئے ہیں، ہمارے وہی جذبات ہیں، ہم اویلیبل ہیں، وی آر ٹیکنیکل پیپل، اور ہماری جب بھی ضرورت پڑے گی ایئر فورس کو ہم نے آلریڈی بتا دیا ہے، دے نو اٹ، کہیں بھی ہماری ضرورت ہے ہم وہاں پہنچیں گے اور اپنی ڈیوٹی کریں گے، بے شک ادنا سے ادنا ڈیوٹی ہمیں دیجیے ہم کریں گے، باقی جو ہے نا پھر سوالوں میں ہم دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سارا ادھر آئے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ جو ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری افرم آر سپورٹ فار دی آرمڈ فورسز، فار دی پاکستان آرمی اسپیشلی۔ ہماری جو آرمی ہے وی آر ریپرزینٹنگ دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ۔ یہ میں ایسے جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ چلے جائیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، دس از دی بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ۔ ہمارے لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیتتے ہیں، پیٹرولنگ کمپٹیشنز، باقی کمپٹیشنز۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دے آر اہیڈ۔ یو این کے اندر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ سو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی موٹیویٹڈ ہماری آرمی ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ویٹرن ضرور ہیں لیکن جو موٹیویشن ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی آپ کہیں ہم میں سے کسی کو بھی، وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی، ایکچولی مینٹلی وی آر ریڈی کہ کوئی بھی ٹاسک ہمیں آرمی دے ہم ابھی کرنے کو تیار ہیں۔ اتنی جان ہے ہم میں ابھی بھی، کسی قسم کا ٹاسک، مطلب کہ نچلے سے لیول سے لے کے اوپر لیول تک، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس قوم کے لیے۔ ہم نے 40 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اور ابھی ٹائم ہے کہ ہم پے بیک کریں۔ اس کے بعد 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو انڈینز ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن آج سے نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ آپ شروع کریں گنگا ہائی جیکنگ سے، انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا، مقصد یہ تھا کہ ٹو کٹ آف دی اوور فلائٹس ٹو دین ایسٹ پاکستان۔ پھر آپ آ جائیں مختلف اور چیزوں کے اوپر، میں صرف موٹی 2-3 انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں۔ جب کلنٹن نے آنا تھا تو 36 سنگھ پورہ میں میسیکر ہوا سکھوں کا، 35 سکھ میرے خیال تھے، ان کا میسیکر ہوا۔
انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ, اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا, حالانکہ اس کی وجہ سے پوری اسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا, یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے, بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی, آدھے گھنٹے کا راستہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے, یہ آج سے نہیں, انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی, دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے, اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں, اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوس جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا, ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں, ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں, انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی, چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی, سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا, یہ نگیٹ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے, لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ, اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں. ایٹ دس مومنٹ ویٹرنز جو سارے